میں نے پوچھا لیکن کیوں؟ یہ بولے مثلا پاکستان کی میجر ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، ہم نے 2021-22 میں $19.5 بلین کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی تھیں اور یہ ہماری پوٹینشیل کا آدھا ہے، ہم بڑی آسانی سے اسے ڈبل کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکسٹائل کے لیے کپاس چاہیے اور پاکستان میں کپاس کی پیداوار تیزی سے کم ہو رہی ہے، ہم ہر سال باہر سے $4 بلین کی کپاس منگواتے ہیں، اس کا دھاگا اور کپڑا بنتا ہے اور پھر گارمنٹس بن کر ایکسپورٹ ہوتی ہیں، چنانچہ ہمارے پاس اگر کپاس نہیں ہوگی تو ایکسپورٹ رک جائے گی اور کپاس خریدنے کے لیے $4 بلین چاہیے، جبکہ ہمارے مالیاتی ذخائر $3 بلین سے بھی کم ہے، لہٰذا پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ ہم 10 سال سے حکومت کے دروازے پر ٹکریں مار رہے ہیں، آپ ملک میں کپاس کا نیا بیج آنے دیں تاکہ ہم اپنی ضرورت کی کپاس پیدا کر سکیں، ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑے، لیکن وفاق ہمیں صوبوں کے پاس بھجوا دیتا ہے اور صوبے ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے کا جواب دے کر ہمیں دوبارہ اسلام آباد روانہ کر دیتے ہیں، ہم پھر کیا کریں؟ دوسرا، ہم ہر سال $6 بلین کا کھانے کا تیل منگواتے ہیں، جبکہ ہم بڑی آسانی سے ملک میں کارن، سورج مکھی، کینولا اور سویابین اگا کر یہ $6 بلین بچا سکتے ہیں، مگر حکومت ہمیں پلہ نہیں پکڑاتی۔ ہم نے اس دن یہ حقیقت آرمی چیف کے سامنے رکھی اور فوری طور پر یہ فیصلہ ہو گیا، حکومت ہمیں زمینیں اکٹھی کر کے دے گی، ہم باہر سے کمپنیاں لے کر آئیں گے اور ملک میں کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ شروع ہو جائے گی۔ سعودی عرب، قطر اور UAE اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، مگر یہ حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی ہماری طرح اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹی مانگتے ہیں، اور ہم نے یہ حقیقت اس دن بتائی۔ بالکل اسی طرح مائننگ اور IT میں بھی بے تحاشا پوٹینشل ہے اور چین اور عرب ممالک ان سیکٹرز میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، مگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، لہٰذا کام کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا کیا میٹنگ میں کوئی سیاسی گفتگو ہوئی تھی؟ یہ قطعی لہجے میں بولے ہرگز نہیں، ہمارا ایجنڈا صرف معیشت اور بزنس تھا۔ تاہم بشیر جان محمد جو ڈالڈا کے مالک ہیں نے اسحاق ڈار سے اتنا کہا تھا آپ الیکشن کرا دیں، سیاسی استحکام کے بغیر ملک نہیں چل سکے گا۔ میں نے یہ سن کر بشیر جان سے پوچھا تھا اگر PDM الیکشن جیت گئی تو کیا عمران خان نتائج مان لیں گے؟ میرے اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پوچھا آرمی چیف کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ یہ بولے انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات سے پریشان ہے؟ یہ بولے آرمی چیف نے ہمیں قرآن مجید اور احادیث کا حوالہ دے کر بتایا انسانوں اور قوموں پر ایسے مشکل وقت آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت پھیرتا رہتا ہے، ہم بھی بہت جلد اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ مجھے ان کی گفتگو سن کر محسوس ہوا وہاں بھی تشویش موجود ہے لیکن پریشانی نہیں ہے، یہ لوگ پر امید ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اسحاق ڈار IMF کی وجہ سے پریشان تھے؟ یہ بولے جی ہاں یہ تھے، ان کا کہنا تھا تمام شرائط ماننے کے باوجود IMF ہماری ناک رگڑ رہا ہے اور جب تک یہ معاملہ نہیں نپٹے گا ہم بحران سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ میں نے مشورہ دیا ہمیں متبادل راستے بھی تلاش کرنے چاہیے، ہمیں روس اور ایران سے سستا پیٹرول لینا چاہیے، ہمیں انرجی میں بھی خود کفالت کا بندوبست کرنا چاہیے، ہم آخر کب تک اس طرح ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کی ملاقات کے بعد یہ کیوں کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری حکومت گرائی تھی؟ یہ ہنس کر بولے میں نے دسمبر 2022 میں 3 بزنس مینوں کے ساتھ زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی تھی، میں نے انہیں مشورہ دیا تھا آپ صوبوں میں اسمبلیاں نہ توڑیں، مدت پوری کریں اور الیکشن وقت پر ہونے دیں، ورنہ ملک میں عدم استحکام ہو جائے گا، معیشت بھی جائے گی اور آپ کو الیکشن بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن ان کا جواب تھا مجھے میرے وکیل بتا رہے ہیں حکومت 90 دنوں میں ہر صورت الیکشن کرائے گی اور یوں میں دونوں صوبوں میں دوبارہ حکومت بنا لوں گا۔ میں نے انہیں بتایا آپ میری بات لکھ لیں، آپ نے اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے اور آپ صوبوں سے بھی جائیں گے، مگر یہ نہ مانے اور آج آپ صورتحال دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی تھی، ہم تو دسمبر 2022 میں بھی انہیں بچا رہے تھے۔ یہ گڑھا عمران خان نے خود کھودا ہے اور یہ روز دوسروں کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کی آرمی چیف سے ملاقات کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہنس کر بولے بہت فائدہ ہوا، بزنس مین کمیونٹی کے اعتماد میں اضافہ ہوا، پنجاب حکومت نے 45,267 ایکڑ زمین اکٹھی کر کے فوج کے حوالے کر دی، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، ہم اب اس زمین پر غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے، زراعت ترقی کرے گی اور ہم کم از کم اجناس میں خود کفیل ہو جائیں گے اور اس سے اربوں ڈالر کا سرمایہ بچے گا۔ میں نے پوچھا عمران خان کا ایشو کیا ہے؟ یہ ہنس کر بولے یہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔